بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا عالم اسلام ایسے پیچیدہ مسائل میں گھرا ہوا ہے اور اتنے بے شمار مسائل ہیں جن کی دلدل میں ہے۔ سارا عالم اسلام ایسے اس سے پہلے کبھی بھی نہیں تھا، جبکہ وسائل بے شمار، آبادی اس سے پہلے اتنی کبھی نہ تھی۔ اگر جغرافیائی نقشہ دیکھیں تو اس کی اہمیت یہ ہے کہ مسلمان دنیا کے قلب میں، دنیا کے دل میں آباد ہیں۔ مسلمانوں کے ممالک دنیا کے قلب میں ہیں، دنیا کی تجارتی شاہراہ مسلمانوں کے پاس ہے۔ نہر سوئز، خلیج عدن، کراچی اور گوادر کی بندرگاہیں اور دیگر ایسے راستے جو گیٹس آف دنیا ہیں، جیسے کراچی، گوادر گیٹس آف ایشیا، گیٹس آف عرب ہیں۔ وسائل دیکھیں تو تیل، جسے آج کی دنیا میں، آج کے دور میں زر سیال، لیکوڈ ویلتھ کہا جاتا ہے، یہ مسلمانوں کے پاس ہے، مسلمانوں کی ملکیت ہے، مسلمانوں کے کنٹرول میں ہے۔ اسی طرح اور بے شمار معدنیات، خزانے، ساری دولت اور بہت ساری پروڈکٹ، منظم افواج اور مہذب اور منظم ممالک، ان سارے وسائل کے باوجود مسائل اتنے بے شمار کہ ان کے راستے میں اتنی اور ایسی رکاوٹیں کہ انہیں ختم کرنا مشکل ہوتا نظر آ رہا ہے، بلکہ ساری دنیا مسلمانوں کو گھیرے میں ہوئے ہے۔ ایسے حالات کیوں ہیں؟ ہمارے لیے یہ سوچنے کی بات ہے، مسلمان اس سب کے باوجود ایسے حالات میں کیوں ہیں؟ ان کے اسباب کیا ہیں؟ ایسے حالات کے اسباب کیا ہیں؟ اس کی ایک بڑی وجہ تو تعلیم و تربیت میں کمی ہے۔ جو مسلمانوں کا ورثہ تھا تعلیم و تربیت، تعلیم و تربیت کی بنیاد پر مسلمان عروج اور بلندی پر پہنچے۔ آج کے عالم اسلام میں ایک کمی تو تعلیم و تربیت کی ہے، اور دوسری بڑی وجہ اخلاقیات۔ اخلاقیات کے حوالے سے مسلمان بھی اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ ایک اخلاقی بحران ہے، اخلاقی بحران کی کیفیت سے دوچار ہیں۔ تعلیم و تربیت میں کمی اور اخلاقی بحران، یہ وہ اسباب ہیں جنہوں نے ہمیں یہاں تک پہنچایا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور تیسری وجہ جو ہے وہ آپس کی لڑائیاں، آپس کے جھگڑے، آپس کی دشمنیاں، آپس کا ٹکراؤ۔ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ دشمن کی سازشیں ہیں جنہوں نے ہمیں اس مقام تک پہنچایا ہے۔ یہ بات اپنی جگہ درست ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا دشمن ہمیں متحد کرے گا؟ سوال یہ ہے کہ دشمن سے آپ کو کیا توقع ہے؟ وہ ہمیں یکجا کرے گا، متحد کرے گا؟ دشمن ہماری مدد کرے گا؟ دشمن ہماری خیرخواہی کرے گا؟ دشمن ہماری ترقی چاہے گا؟ دشمن ہمیں کامیاب کرے گا؟ دشمن نے تو دشمنی کرنی ہے۔ ہم اپنی خرابیاں دور کریں اور دشمن کی سازشوں سے چوکنا بھی رہیں اور اس کی سازشوں میں نہ آئیں۔
ہم اپنے اندر اتنی بصیرت لائیں، اس کی ضرورت ہے کہ ہم دشمن کے آلہ کار نہ بنیں اور اس کے لیے استعمال نہ ہوں۔ یہ حقیقت ہے کہ دشمن جب کبھی کامیاب ہوا اپنی سازشوں میں، اپنی پالیسیوں میں، اپنی تدبیروں میں، تو وہ اپنی بہادری، اپنی صلاحیت کی وجہ سے کامیاب نہیں ہوا، بلکہ مسلمانوں کی اپنی کمزوریوں اور اندر کی خرابیوں کی وجہ سے وہ کامیاب ہوا ہے۔ یہ جو ہم کہتے رہتے ہیں کہ فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، اور ہمارے ساتھ یہ کچھ ہوا کہ ہم اس مقام تک پہنچے، ہم اپنے کردار کا جائزہ لیں، اپنے حالات کو دیکھیں، اپنی صفوں کے اندر انتشار کی بجائے اتحاد، نفرتوں کی بجائے محبتیں، اور تعلیم و تربیت اخلاقی بحران کو دور کریں اور آپس میں یکجا ہو جائیں۔ اگر ہم یہ کر لیتے ہیں تو پھر کوئی دشمن بھی اور دشمن کی کوئی چال بھی کامیاب نہیں ہو سکتی، اور پھر سے ہمارے لیے نشأت ثانیہ ہوگی اور مسلمان پھر وہ کھویا ہوا مقام حاصل کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق بھی عطا فرمائے اور اس نعمت سے ہمیں مالا مال فرمائے۔